نسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ العلی العظیم. اس آیت کریمہ کے پہلے نصف حصے کی تشریح کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے. آج کے درس میں اسی آیت کریمہ کے اگلے نصف حصے کی تشریح عرض کرنی ہے. یہاں سے ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کہ وارث کے ذمے بھی ایسا ہی ہے. وارث کے ذمے ایسا ہی ہے مطلب یہ ہے کہ بچے کے وارث کے ذمے اسی طرح کا انتظام کرنا ضروری ہے. اگر کسی شیرخوار بچے کا باپ زندہ ہے تو اس بچے کی دودھ پلانے والی عورت کے نان نفقے اور اجرت کا ذمہ داری اس کے باپ پر ہے. اگر تو وہ اسی بچے کی ماں ہے تو ظاہر ہے کہ اس بچے کے باپ کی وہ بیوی ہوگی یا اس کی معتدہ ہوگی، یا تو عدت کے دوران ہوگی یا نکاح کے اندر ہوگی. تو اگر نکاح میں ہو یا طلاق دے دی ہو اور عدت چل رہی ہو تو ایسی صورت کے اندر تو چونکہ نان نفقہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے تو زیادہ وہ نان نفقہ اس کے ذمے ہوگا. اور اگر عدت گزر چکی ہے اور بچہ اپنی ماں کا ہی دودھ پی رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر ماں کے دودھ پلانے کی جو اجرت ہے وہ باپ کے ذمے ہے. اور اگر باپ کسی اور عورت کا دودھ پلوا رہا ہے تو اس عورت کی جو اجرت ہے وہ بھی باپ کے ذمے ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ کسی شیرخوار بچے کا باپ نہیں ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے جو دودھ پلانے والی خاتون ہے اس کے نان نفقے کا انتظام کس پر ہوگا، ذمہ داری کس پر ہوگی؟ تو فرمایا کہ وہ بچے کے وارث پر ہوگی. یعنی ممکنہ وارث، یعنی بچہ اگر فوت ہو جائے تو بچے کے جو وارث بن سکتے ہیں ان کی پر اس کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہوگا. اور اس کے اندر اگر تو بچے کا اپنا مال ہے، مثلا باپ فوت ہو گیا اور اس کے ترکے میں سے بچے کو حصہ ملا ہے تو اسی مال میں سے خرچ کیا جائے گا. اور اگر مال اس کے پاس نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر بچے کے جو وارث بن سکتے ہیں، مثلا بچہ فوت ہو جائے تو اس کی ماں اور اس کا دادا وارث بنیں گے تو پھر ماں اور دادے کے ذمے اس کا نان نفقہ لازم ہوگا. اور اگر بچے کا چچا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر باپ نہ ہو تو بعض صورتوں میں چچا وارث بنتا ہے تو پھر اس کے ذمے نان نفقہ ہوگا. یا بچے کا بڑا بھائی ہے تو بھائی بھی چونکہ وارث بنتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے ذمے نان نفقے کا انتظام ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، کہ دودھ پلانے کی جو مدت زیادہ سے زیادہ ہے بچے کو وہ تو دودھ 2 سال کی ہے، لیکن اگر 2 سال سے پہلے ہی میاں بیوی آپس میں یعنی بچے کے ماں باپ آپس کے باہمی مشورے سے اور آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس کے اندر بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اگرچہ بچے کا حق تو یہی ہے کہ اس کو 2 سال مکمل دودھ پلایا جائے، لیکن بعض صورتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ کی ضرورت نہیں رہتی، مثلا 1.5 سال کے بعد بچہ اور چیزیں کھانے لگ پڑا ہے اور اسے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، بچہ صحت مند ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے والدین اگر باہمی مشورے سے اور آپس کی رضامندی سے 2 سال سے پہلے ہی اس کا دودھ چھڑانا چاہیں تو اس کے اندر بھی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر باپ کسی اور عورت کا دودھ پلوانا چاہے، بعض صورتوں کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ کم ہے یا ماں جو ہے وہ کسی جگہ جاب وغیرہ کرتی ہے، اس وجہ سے وہ بچے کو پورے طریقے سے دودھ نہیں پلا سکتی، یا ایسا ہے کہ بچے کو کسی اور عورت کا دودھ کسی اور مصلحت سے پلوانا مقصود ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر کسی اور عورت کا دودھ پلوانا چاہیں تو اس کے اندر بھی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے.
پہلے کچھ عرصہ پہلے تک یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ بچے کسی اور عورت کا بھی دودھ اسے پلایا جاتا تھا، لیکن آج کل یہ رواج نہیں رہا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تو حضرت آمنہ تھیں، لیکن آپ نے دودھ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلایا گیا تھا دودھ۔ اسی طریقے سے اگر کسی اور عورت کا دودھ پلوایا جائے تو کسی مصلحت کی وجہ سے یا کسی ضرورت کی وجہ سے، تو فرمایا کہ فلا جناح علیکم، اس پر بھی تمہاری پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ جب ان عورتوں کے ساتھ جو کچھ تمہاری اجرت ٹھہری ہے وہ اجرتوں میں انہیں قاعدے کے مطابق اور اچھے طریقے سے ان کو دے دو۔ یعنی اس دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ جو اجرت کا معاملہ طے ہوا ہے اور اسے جتنی اجرت دینی طے ہوئی ہے وہ دستور کے مطابق تم اسے ادا کر دو، تو پھر کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، ان سارے احکام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یعنی تمام احکام کی پر عمل کرنے کی جو کلید ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ یعنی جتنے بھی احکام ہیں، جتنے قوانین ہیں، ان تمام قوانین اور احکام کی پر وہی آدمی عمل کرے گا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی کی جو صلاحیت ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس بات کا مراقبہ کیا کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے مراقبہ تجویز فرمایا۔ مراقبہ کہتے ہیں دھیان جمانے کو، اور مراد یہ ہے کہ آدمی وقتاً فوقتاً اس بات کا دھیان جماتا رہے کہ میرے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ یقین اور ایمان تو ہمارا ہے، لیکن اس کو آدمی وقتاً فوقتاً اپنے دل کے اندر تازہ کرتا رہے، اس کا دھیان جماتا رہے، تو اس کے نتیجے کے اندر خوف خدا پیدا ہونا آسان ہوتا ہے۔ اور پھر جب خوف خدا پیدا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پر انسان اچھے طریقے سے عمل کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں کامل 2 سال تک۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے ان عورتوں کا کھانا اور کپڑا قاعدے کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی انسان کو تکلیف نہیں دی جائے گی، اس پر ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی مگر اتنی ہی جتنی اس کی وسعت ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ جس کا بچہ ہے اس کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث کے ذمہ بھی ایسا ہی انتظام ہے۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منہما، پھر اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ بچے کا آپس کی رضامندی سے وتشاور اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانے چاہیں، فلا جناح علیہما، تو ان کی پر کوئی گناہ نہیں۔ وإن أردتم، اور اگر تم چاہو ان تسترضعوا اولادکم، یہ کہ تم دودھ پلواؤ اپنے بچوں کو، فلا جناح علیکم، تو تمہاری پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم حوالے کر دو وہ جو تم نے ٹھہرایا ہے قاعدے کے مطابق۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔